الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، جو تکلیفیں اور مصائب انسان پر آتے ہیں، جو ایک بڑا محل ہے صبر کا، یعنی ہم یہ پڑھیں گے کہ صبر کن کن جگہوں پہ کن کن چیزوں سے درکار ہے، لیکن عام طور پر جو عرف میں ہمارے ہاں صبر کا مفہوم ہے کہ تکلیفوں پر مصائب پر صبر کرنا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے بڑا ایک وجودی مسئلہ ہے۔ کچھ کتابوں کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم کتاب سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، فوائد المحن والبلایا والفتن والرزایا، مختلف ناموں سے یہ رسالہ چھپتا رہا کہ جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کے اندر فائدے کون کون سے ہیں۔ تو انہوں نے تقریباً 17 کے قریب اس کے فوائد جو ہے وہ نقل کیے ہیں، اور بالکل ہمارے آپ سمجھ لیں کہ جوانی کے دور میں امریکہ کے ایک بہت مشہور صاحب علم شیخ حمزہ یوسف جو ہیں، انہوں نے اس پر گفتگو بھی کی تھی، 17 بینیفٹس آف ٹریبولیشن۔ تو وہ بھی ایک اچھا رسالہ ہے، اور عربی زبان میں ہے، میرا خیال ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوگا۔ پھر اردو زبان میں ایک بہت اہم کتاب قریب کے دور کی، وہ حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فلسفہ نعمت و مصیبت۔ تھوڑی سی وہ ذرا ہیوی ریڈنگ ہے، لیکن بہرحال وہ بہت گہری کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے کہ یہ جو نعمت کا فلسفہ کیا ہے، مصیبت کا فلسفہ کیا ہے۔ تو امام صاحب نے بہت خوبی سے، یعنی قاری صاحب نے بہت عمدگی سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے، اس سے پہلے کہ ہم امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی وہ تحریر دیکھیں، قاعدہ فی الصبر جو ان کا ہے، کچھ بنیادی باتیں صبر کے حوالے سے، یعنی لغت کے اعتبار سے اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو صبر کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ حبس کا ہے، وہ روکنے کا ہے، امساک کا ہے۔ اور حدیث میں ایک لفظ آتا ہے مسبور یا مسبورہ، یعنی کوئی ایسا جانور کہ جس کو باندھ کر اس پر نشانے لگائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یعنی کوئی پرندہ ہے، کوئی مرغی ہے، آپ اس کو باندھ دیں اور پھر اس پر آپ گویا پریکٹس کریں شوٹنگ کی۔ اس زمانے میں تیر اندازی ہوتی تھی، آج جو ہے وہ گن سے فائر ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ مسبور ہے یا مسبورہ ہے، یعنی ایک ایسا جانور جس کو باندھ دیا گیا۔ تو صبر کا بنیادی مفہوم ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قریب قریب مطلب وہی ہے جو روزے کا بھی ہے، اسی لیے روزہ اور صبر بھی آپس میں بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا نا کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور الصبر ثوابہ الجنہ، صبر جو ہے اس کا بدلہ، اس کی جزا جو ہے وہ تو جنت ہے، جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی مفہوم اس میں اپنے آپ کو روکنے کا ہے، تھامنے کا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بالکل اس لٹرل معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے، لگائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی رضا کے جوجا ہے۔
اسی طرح ایک موقع پر جو مشرکین تھے ان کے جو سرداروں کا تذکرہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی اصبروا علی آلہتکم، کہ اپنے آلہہ پر صبر کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ اور ایک جگہ ان کا بہت عجیب و غریب ایک قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں کہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ جو صاحب ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے آلہہ سے بچلا دیتے، ان سے دور کر دیتے، ان سے برگشتہ کر دیتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نے ان پر صبر نہ کیا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوطی سے ان کے ساتھ تھاما نہ ہوتا۔ اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو قرآن مجید کا جو استعمال ہے اس میں صبر اور استقامت بہت جڑے ہوئے ہیں آپس میں، یعنی صبر قریب قریب انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں استقامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ جو لغویین اور نحویین اور وہ لوگ کے جو زبان پر بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو عرف ہے نا صبر کا، وہ یہ ہے کہ صبر جیسے نام ہے بے بسی کا، عاجزی کا، درماندگی کا، بے چارگی کا، کہ جب تمام آپشنز گویا ایگزاسٹ ہو جائیں اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ اب آپ کہتے ہیں یار اب کچھ کر تو سکتے نہیں تو اب صبر ہی کر لو۔ تو قرآن مجید کا بلکہ عربی زبان کا استعمال یہ نہیں ہے۔ صبر تو جیسے میں نے عرض کیا ہے مضبوطی کا نام ہے، پا بر جا رہنا، اپنی جگہ پر پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ صبر ہے۔ تو صبر نام ہے جماؤ کا، طاقت کا نام ہے، صبر عجز کا نام نہیں ہے، صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر طاقت اور قوت کا نام ہے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے صبر کا جو لفظ ہے اس کی جو ایٹیمولوجی آپ کہہ لیجئے اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا کچھ کتابوں کا، تو ایک کتاب جو بہت غیر معمولی کتاب ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تعارف کرا دوں۔ یہ کتاب جو ہے وہ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، ان کی وفات جو ہے وہ 817 یا 817 جو ہے وہ ہجری میں ہے۔ ایران کے جو ہے فارس کے یہ ایک اسکالر تھے، اور ان کی جو کتاب بہت زیادہ مشہور ہے وہ القاموس المحیط ہے، جو ایک بہت بڑی لغت ہے اور آج بھی وہ حوالے کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے، بہت عجیب و غریب کتاب ہے، یعنی ایسی کتاب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ژانرا میں اور شاید کوئی اور کتاب تصنیف نہ ہو۔ اس کا نام کیا ہے؟ بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز۔ وہ لوگ کے جو تمییز والے ہیں، تمییز کا لفظ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی تمییز کا دور وہ ہوتا ہے جب لوگ چیزوں میں تمیز پیدا کرنے لگتے ہیں، اور جیسے عربی میں ہوتا ہے نا بچوں کی جو عمروں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک صبی ہوتا ہے بچہ چھوٹا، اور ایک تمییز کی عمر ہوتی ہے، اور ایک اس کے بعد بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ تو یہ بچپنا اور جس کو بلوغت کہتے ہیں اس کے درمیان کا ایک عہد ہے جس میں تمییز پیدا ہوتی ہے، جب انسان صحیح غلط میں، خیر و شر میں، حسن و قبح میں کچھ امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور انسان کا شرف ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اہل تمییز ہے، یعنی وہ آدمی، یعنی انسان کیا ہے؟ انسان تمییز کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کے جو تمییز کرنے والے ہیں، وہ لوگ کے جو چیزوں کو ممیز کرنے والے ہیں، ڈسٹنگوش کرنے والے ہیں، ڈسائفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا چیزیں ہیں، کون سے بصائر ہیں، آنکھیں کھول دینے والے، دل کو روشن کر دینے والے، فی لطائف الکتاب العزیز، کہ جو کتاب عزیز ہے قرآن مجید، اس کے لطائف اس پر مبنی، یعنی اس امت نے اس کتاب پر بہت محنت کی ہے، بہت خدمت کی ہے۔ ہمارے ہاں اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں ایک ریٹورک یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ جی امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کو ترک کر دیا،
اور اس قرآن کو چومتے تو ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ریچولسٹک تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ چھوڑنے کا عمل کوئی آج نہیں ہوا، بلکہ ایک متھ یہ بنا رکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو بس صحابہ کے بعد اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ قرآن تو لوگوں نے چھوڑ دیا اور فقہ میں لگ گئے اور تصوف میں لگ گئے اور کلام میں لگ گئے اور جو ہے چیزوں کے اندر لگ گئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی اس امت کے لیے کے اوپر ایک بہت ہی گویا بد اعتمادی کا بھی گویا آپ معاملہ کرتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب غیر معمولی ہے، کئی جلدوں میں ہے، اور ایک اس کا بڑا حصہ ایسا ہے الفابیٹیکل، یعنی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب مختلف یعنی حروف کو لے کر کہتے ہیں نا، میرے پاس جو جلد ہے اس میں زال سے شروع ہوتی ہے بات، تو زال کے اندر کیا بصیرت ہے، کون کون سے الفاظ آتے ہیں، تو اس میں ضب ہے، ذبح ہے، ذرا ہے، ذکر ہے، ذنب ہے، ذہب ہے، ذوق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے را کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، تو اب یہ جو الفاظ قرآن مجید میں ان الفابیٹس سے جو الفاظ بنتے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے، استعمالات کیا ہے، تو اب میرے سامنے جو جلد ہے اس میں جو حرف صاد ہے نا، تو اس میں صبر کا جو ہے وہ باب ہے۔ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں اس میں سے ایک آدھ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ جی، تو کہتے ہیں بصیرہ فی الصبر، پہلے وہ بتائیں گے کہ صبر لغت میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ 16 انداز سے بیان ہوا ہے، یعنی یہ اس کتاب کی ایک خاصیت ہے۔ وہ بتائیں گے کہ جی ذنب کا لفظ قرآن مجید میں کتنے کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تقویٰ کا لفظ کس کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، خشیت کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی 16 انداز سے قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا۔ ایک وہ کہتے ہیں، میں بس ایک آدھ مثال دے کے پھر، کیونکہ اس کتاب کا بس تعارف کرانا مقصود تھا، تو پہلے کہتے ہیں کہ اس کا حکم دیا گیا، اس میں وہ آیتیں لے کر آتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اصبروا وصابروا واصبروا ان اللہ مع الصابرین واصبر وما صبرک الا باللہ۔ پھر اس کا جو ضد ہے، اس سے روکنا کہ بھائی صبر کی راہ نہیں چھوڑنی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اب گویا صبر کا ایک ضد ہمارے سامنے آ گیا کہ صبر کا ایک ضد ہے استعجال۔ یہ جو میں ضد کو مذکر پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہے کہ ایک ضد کا لفظ استعمال ہوتا ہے ضد کرنے کے معنوں میں نا، تو اس کو مؤنث بولتے ہیں اردو میں، اور ایک ضد بمانی اپوزٹ کے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اینٹونیم کے بولا جاتا ہے، اس کو مذکر بولا جاتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ضد یہ ہے۔ تو بعد صبر کا ایک ضد کیا ہے؟ استعجال، جلدی کرنا، عجلت جو ہے وہ کا معاملہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ فلا تولوہم الادبار، ایک اور آیت، اب کتنی گہرائی ہے نا، یعنی یہ کہنا کہ اس امت نے اس قرآن کے ساتھ تدبر کا، تفقہ کا تعلق قائم نہیں کیا، بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ اے نبی فلا تولوہم الادبار، کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پیٹھ مت پھیرنا، پیٹھ مت دکھانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ثابت قدمی چھوڑ دیں گے تو اب آپ گویا پیٹھ دکھائیں گے اور آپ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کریں گے، مقاومت نہیں کریں گے۔ پھر کہتے ہیں ایک قرآن مجید میں اس کا استعمال کیا ہے، الثناء علی اہلہ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو صابرین ہیں، ان کی مدح کیا کی ہے، ان کی تعریف کیا کی ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ مقام مدح میں آیا ہے نا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں معیت کا تذکرہ ہے، معیت، پھر کہتے ہیں اللہ کی محبت کا تذکرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ کتاب بھی غیر معمولی کتاب ہے، اور اس سے بھی جن لوگوں کے لیے بھی ممکن ہو، جو عربی جانتے ہوں، وہ اس سے استفادہ کریں۔ پھر جو کتاب اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا تعارف بھی میں کرواتا رہتا ہوں جگہ جگہ، اور یہ بھی غیر معمولی ایک محنت ہمارے بالکل قریب کے دور میں ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ایک انسائکلوپیڈیا ہے جدید معنوں میں، اور جدید عربی میں انسائکلوپیڈیا کو موسوعہ کہتے ہیں۔
اس کا نام کیا ہے؟ موسوعہ نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موسوعہ ہے، اس کا عنوان اصل میں کیا ہے؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی جو بہجت ہے، اس کی جو فرحت ہے، وہ کس چیز میں؟ فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکارم اخلاق ہیں نا، اس کا بیان، اس کی تفصیل۔ اور یہ کتاب بھی اس لحاظ سے بہت ہی غیر معمولی ہے، اور یہ کتاب اس میں سعودی عرب سے یہ چھپی ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء اس پروجیکٹ میں شامل رہے، اور اس کی اوور آل جو اشراف ہے اس کتاب کا، اس پروجیکٹ کا، یہ جو اس کے آپ سمجھ لیں کہ سپروائزر رہے، وہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید ہیں، جو امام اور خطیب ہیں حرم مکی کے۔ تو یہ کتاب غیر معمولی کتاب ہے، اور ہمیں دیکھیے بہت سی چیزیں درکار ہیں، ہر دور میں درکار رہتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم سے کہا گیا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو جدید دور میں بھی لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ دیکھیں ہر چیز مورل ہوتی ہے، ہر چیز ایتھیکل ہوتی ہے، کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی زندگی کی کریں گے وہ مورل یا ایتھیکل ڈومین سے باہر نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کچھ روایتوں میں ہے معالی الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے کی گئی ہے تاکہ میں اخلاق عالیہ جو ہیں ان کا اتمام کر لوں، ان کی تکمیل کر لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں تعلق ہے نا تو پھر ہمیں سب سے بڑھ کر ایک اخلاقی وجود بن کر جینا ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں، ان دنوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی افسوس کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں، لیکن جو ہمارا کنڈکٹ ہوتا ہے، جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، وہ معاذ اللہ ایسا ہے کہ جو گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ہستی ہے ان کو دھندلانے کا سبب بنتا ہے۔ معاذ اللہ، ظاہری بات ہے، وہ تو ایک آفتاب ہدایت ہیں، وہ تو سراج منیر ہیں، لیکن ہم ان کو گویا مس ریپرزینٹ کرتے ہیں جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور بار بار وہ افتخار عارف کا شعر بھی ذہن میں آتا ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، لیکن امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جو ہیں وہ رحمت عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کے جو امتی آپ کے نام پر جو بعض اوقات حرکتیں کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں اور الٹی سیدھے کام کرتے ہیں، اس سے معاذ اللہ جیسے خوف آتا ہے کہ یہ پیغمبر کا نام لے رہے ہیں اور لیکن پیغمبر کا نام لے کے حرکتیں کیسی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اور جیسے میں نے شاید پہلی گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس جیسے خلق کیا ہے نا، تو اس کے اندر ایک ڈائلیکٹکس ہے، اور کچھ چیزوں کی طرف اس کو لپکنا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے، اقبال کرنا ہے کچھ چیزوں کی طرف، اور کچھ چیزوں سے ریپیل کرنا ہے، کچھ چیزوں کی طرف ادبار کا جو ہے وہ تعلق رکھنا۔ تو پھر یہ دین نام کس چیز کا ہے؟ دین نام ہے ڈوز کا اور ڈونٹس کا، یہ مانو یہ نہ مانو، ٹھیک ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بنو یہ نہ بنو، ٹھیک ہے، یہ گویا ہم سے مطالبہ ہے۔ تو پھر گویا کچھ صفات مستحبہ ہیں اور کچھ صفات مذمومہ ہیں۔ تو یہ جو میں تعارف کرا رہا ہوں جس انسائکلوپیڈیا کا، اس میں جو ہے وہ پہلی جلد اس کی جو ہے وہ مقدمے پر مشتمل ہے، اخلاق کیا ہیں، اخلاق کے اصول کیا ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں ہم پر، اس کا بیان ہے تفصیلی، اور اس کے بعد تقریباً 7 جلدیں جو ہیں وہ صفات مستحبہ کا بیان، الف بائی ہے، الفابیٹیکل ہے، حمزہ سے شروع کرتے ہیں، حمزہ سے جو اصاف ہیں وہ لائیں گے، پھر با سے اور تا سا اور آگے اس کے بعد چلیں گے۔ تقریباً 200 صفات مستحبہ ہیں جو انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 3 جلدیں ایسی ہیں کہ جس میں صفات مذمومہ ہیں، اور تقریباً 161 کے قریب جو صفات مذمومہ ہیں وہ بیان کی، اور آخری جو اس کی جلد ہے 12ویں، وہ گویا اس میں انڈیکسز ہیں، اس میں فہارس ہیں اور باقی چیزیں۔ اور یہ کتاب اس قدر خوبصورت ہے، اتنی جامع ہے
کہ آپ نے کوئی بھی، جیسے ایک تھیمیٹک کلیکشن ہے قرآن مجید کا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اس موضوع پر قرآن مجید کی آیتیں کون کون سی، یعنی شروع میں پہلا وہ کیا کرتے ہیں، ایک تمہید ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے لغت کے اعتبار سے اس کا کیا، کہاں سے یہ نکلی ہے، پھر اصطلاحی معنوں میں کیا ہے، پھر خود کچھ قرآن مجید کے استعمالات کیا ہیں، پھر قرآن مجید کی وہ آیتیں لے کر آتے ہیں جس میں براہ راست یہ اصطلاح استعمال ہوئی، پھر وہ آیتیں لے کر آتے ہیں جس میں معنوی طور پر یہ فنومینا بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تطبیق کی مثال کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صحابہ، تابعین اور اسلاف کے اقوال لے کر آتے ہیں، اور آخر میں گویا پھر کچھ فوائد اس کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ جلد ہے جس میں صبر کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ باتیں بیان کی ہیں، اور اس میں ایک موٹی بات ہے جو امام غزالی بھی بیان کریں گے اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر جو صبر ہوتا ہے وہ جس کو ہم صبر کہتے ہیں وہ بھی ہے کہ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، مصائب پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، تھام کر رکھے، جزا فضا نہ کرے اور اپنے آپ کو کمپوز رکھے۔ لیکن ایک بڑا صبر کا محل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو روکنا ہے، تھامنا ہے، یعنی جو میں نے کہا نا ڈوز ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو روکنا ہے، تھامنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ڈونٹس جو ہیں ان سے بچنے کے لیے اور ان سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہیں پر، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے قاعدہ فی الصبر۔ وہ آغاز کرتے ہیں اپنی اس جو آپ سمجھ لیں چھوٹی سی ایک ٹریٹیز جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو بھی اس کی منزلیں ہیں نا اس میں خیر رکھی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ جو حدیث ہم نے کل بھی پڑھی تھی نا کہ ایک بندہ مومن کے لیے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ستّی خیراں ہیں، خیر ہی خیر ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف سے نعمت میں رہتا ہے، اور اس پر وہ چیزیں بھی اس پر آتی ہیں جو اس کو پسند ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو اس کو ناپسند ہوتی ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جس ایبورڈ میں ہم ہیں، جس دنیا میں ہم ہیں، یہاں ایسا ہی ہے۔ تو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو قضاء و قدر کا معاملہ کیا ہے، اس میں اس کے لیے جو بھی تجارت ہے، اس کے لیے جو بھی ڈیل ہے نا، اس میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ ہمارے ہاں جدید ایک خاص طرح کا سلینگ سے استعمال ہوتا ہے، ون ون سچویشن۔ تو ون ون سچویشن ہے، کچھ اچھے دن آئیں گے، کچھ برے دن آئیں گے۔ کل امام شافعی علیہ رحمہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں، دونوں ہی کو، جس کو ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بندہ مومن، اور بالکل امام صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، بندہ مومن دونوں حالات کو کیپٹلائز کر سکتا ہے۔ بالکل یہی کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا، کہتے ہیں ربح جس کو بولتے ہیں، پروفٹ جس کو بولتے ہیں، بندہ مومن گویا ہر طرح کی سچویشن کو اپنے لیے پروفیٹیبل بنا سکتا ہے اگر وہ صحیح عقیدے پہ رہے، اگر وہ اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک رکھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ، اور پھر کہتے ہیں کہ صحیح ایک روایت موجود ہے، کس سے؟ کما ثبت فی الصحیح عن امامہم و متبوعہم، جیسے ایک صحیح خبر ہم تک پہنچی ہے، کس سے؟ مسلمانوں کے اہل ایمان کے امام سے اور متبوع سے۔ ہمارے لیے امام کامل اور ہمارے لیے وہ شخصیت جو متبوع کامل ہیں اور جن کے ساتھ تعلق غیر مشروط رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پہلی گفتگو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ ہستی کہ جن کے ساتھ غیر مشروط لائلٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو بھی ہو اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مشروط ہوگا، وہ اس کے تابع ہوگا کہ جو اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں اس کے دائرے کے اندر۔ ظاہری بات ہے اطاعت کا ایک پورا نظام ہوتا ہے، ایک پوری ہائرارکی ہوتی ہے سم و طاعت کی۔ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں
اور وہ حدیث ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت تعجب والا بھی ہے، اور اگر اس کا ایک اور ترجمہ کریں کہ بہت خوبصورت بھی ہے، بہت پیکیولیر بھی ہے۔ عجیب کا لفظ عربی زبان میں خوبصورت کے لیے بھی آتا ہے۔ ان امرہ کلہ عجب، یا ایک زیادہ مشہور روایت میں ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خوبصورت ہے یا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے۔ کہتے ہیں ما یقضی اللہ لہ من قضاء الا کان خیرا لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ما یقضی اللہ، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ اس کے بارے میں کرتے ہیں وہ اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیے نا جس عنوان پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ آگے بھی، اس سے بالکل پوری بات اس میں بیان ہو گئی۔ صبر اور شکر، یہ دو حالتیں ہیں بنیادی جس میں بندے کو رہنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے بندہ مومن پر جو بھی معاملات آتے ہیں نا ان سب کی جامع ہے، اور جو مکروہ ہے اس کے لیے اور جو محبوب ہے اس کے لیے، دونوں کے حوالے سے گویا اس کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جگہ کہ جہاں خیر ہی خیر ہے، جو اس کے لیے محبوب ہی محبوب ہے، وہ جنت ہے، اور وہ جگہ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، جہاں کراہت ہی کراہت ہے، اگنی ہی اگنی ہے، وہ جہنم ہے۔ دنیا بہرحال اس میں مکروہ اور محبوب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جیسے سلف فرماتے ہیں کہ ایمان تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس سب میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو بہت صبر کرنے والا ہے، جو بہت شکر کرنے والا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبر تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو طاعت پر صبر ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس کو کر پائے، اور کہتے ہیں آسان نہیں ہوتا، یعنی جن چیزوں کا انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے ایک معنوں میں تو آسان ہے کہ فطرت کے مطابق ہیں۔ دین آسان ہونے کا ایک بڑا مطلب یہ بھی ہے نا کہ دین ہماری فطرت سے ٹکراتا نہیں ہے، لیکن انسان بہرحال نفس بھی رکھتا ہے اور نفس کے اندر امارگی بھی ہے، تو اس وجہ سے بہرحال یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے اللہ کی باتوں پہ چلنا، تو اس کے لیے انسان کو بہرحال صبر بھی کرنی پڑتی ہے، مصابرت بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے مجاہدہ بھی ہے۔ مجاہدہ کس سے ہے؟ لعدوہ الظاہر والباطن، جو ظاہری دشمن ہے اس سے بھی اور جو باطنی دشمن ہے اس سے بھی۔ تو ظاہری دشمن کون ہے؟ اعداء اللہ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ باطنی دشمن کیا ہے؟ باطنی دشمن انسان کا خود اپنا نفس ہے، جو نفس امارہ ہے، اور پھر سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اور پھر اس کے جو چیلے چانٹے ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی وہ ہیں۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ صبر عن المنہی، ان چیزوں سے صبر کرنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات رکھے گئے ہیں، شیطان ان کو مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی خوبصورت بنایا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور شیطان نے بھی یہ کہا تھا وَلَيُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اور وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں یقیناً ضرور بالضرور ان کے لیے چیزوں کو مزین کر دوں گا، ان کی شہوتوں کو مزین کر دوں گا، ان کے انحرافات کو بھی مزین کر دوں گا، تو وہ بھی ہے۔ اور یہ امام کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے اور جو قرناء سو ہیں، انسان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ اس کی صحبت ہے، کہ وہ کن لوگوں میں رہتا ہے، اس کے قرین کیسے ہیں۔ اگر قرین اچھے ہیں، بھلے ہیں، تو وہ بھلا رہتا ہے، اور اگر اس کے جو قرین ہیں وہ برے ہوتے ہیں تو انسان برا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قال بعض السلف، کہ ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، صحابہ تابعین میں سے یہ بات کہی ہے لوگوں نے کہ اعمال البر یفعلها البر والفاجر،
جو بھلائی کے کام ہوتے ہیں نا، نیکی کے کام ہوتے ہیں، تو برے لوگ بھی اچھے لوگ بھی کر لیتے ہیں. وَلَا يَقْدِرْ عَلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي إِلَّا صِدِّيقٌ، لیکن گناہوں کو چھوڑنے پر قدرت نہیں رکھتا مگر وہ جو صدیق ہے. ہر دور میں ایسا رہا ہے، اور آج کل کے دور میں تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے نا کہ اس دور میں تو بس سلوک کا آپ سمجھ لیں 95% جو حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ ترک گناہ ہے، اور کھلا کھلا گناہ. یعنی وہ اب دور مشکل ہے ایسا کہ جس میں آپ کہیں گے جی مکروہات اور مشتبہات ان سے بچنا. جس دور میں ہم جیتے ہیں اس میں تو کھلے حرام سے بچنا ہی گویا ایک بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نیکی تو لوگ کر ہی لیتے ہیں، فطرت کا اقتضا بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی بھلے لوگ ہوتے ہیں، چیریٹی کے کام، خیر کے کام وہ کر ہی لیتے ہیں. لیکن جس کو گناہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا جدید دور میں. یعنی ورچو اینڈ وائس کا لفظ اب نہیں بولا جاتا، پھر اس کی جگہ گڈ اینڈ ایول آ گیا. اب اصل میں جو ہے وہ لیگل ان لیگل آ گیا، نارمل ایب نارمل آ گیا. یہ اپروپریٹ ہے جی، یہ ان اپروپریٹ ہے. تو گناہ کا تو جارگن ویسٹ میں تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ اس سے بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں کہ یار یہ گناہ کی کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ بھائی اچھی بات نہیں ہے، ہاں، بلکہ وہ کہتے ہیں یار آپ یہ کہہ دیں کہ یہ امورل ہے، اس سے بھی تھوڑا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. لیکن گناہ کا لفظ جیسے ان کو لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ٹیبو سا ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور یہ کہنا کہ جی فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے، یہ ایک ویلیو ججمنٹ ہے، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ دوسرا صبر ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ جو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے. تیسرا کیا ہے جس کو ہم عام طور پہ صبر بولتے ہیں، کہ علی ما یصیبہ، جو چیزیں اس پر آ پڑتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا، یعنی جو انسان پر آ پڑتی ہے بات. میں محترم ڈاکٹر اسعد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سورہ تحریم کا، سورہ تغابن کا جب وہ درس دیا کرتے تھے تو اس میں وہ بتاتے تھے نا کہ بھائی اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں صبر کے بلکہ ایمان کے جو ثمرات ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. تو ایک پہلے آیت کیا آئی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. دنیا میں انسانوں پر ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس پہ وارد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، آپ صبر کریں، روک کے رکھیں اپنے آپ کو، یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے. اور کچھ چیزیں انسان سے صادر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کرتا ہے. جو ابھی ہم نے پہلے دو چیزیں دیکھی ہیں وہ صادر ہونے والی چیزیں ہیں، اس سے صادر ہوتی ہیں. وہاں کیا فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وہ اس میں اطاعت کرنی ہے. اور جو اس پر وارد ہوتی ہیں، اب اس کا امام صاحب تذکرہ کر رہے ہیں نا کہ جو چیزیں اس پر آتی ہیں اس کے اختیار کے بغیر، وہ ایک جبر ہے. کہتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ امام نے تیمیہ فرما رہے ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں کہ جس کو وہی جو میں نے شاید کل بھی کہا تھا، نیچرل ایول، ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں جیسے امراض ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ہریکینز ہیں، اور اسی طریقے سے زلزلے ہیں اور سونامیز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہیومن ایجنٹ شامل نہیں ہے، براہ راست ڈیوائن انٹرونشن سے یہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس پر صبر کرنا آسان ہے نسبتاً. کیوں؟ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو نسبتاً سہولت سے دیکھ لیتا ہے کہ یار دیکھو اس زلزلے میں تو اگرچہ اب جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں تو ہر چیز میں سسپیشن پیدا کر دی جاتی ہے. یہ جو ایک پروجیکٹ ہے جی، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں جی، یہ مصنوعی ہیں جی، یہ بنائے گئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ پوری دنیا تقریباً 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جس ایک وبا کی لپیٹ میں ہے. اس کے بارے میں بھی یہی دو سوالات ہیں نا کہ یار یہ جو ایول کہہ لیں اس کو، یہ جو پین اینڈ سفرنگ ہے، یہ کیا نیچرل ہے یا ہیومن ہے؟ ٹھیک ہے، نیچرلی ہوا ہے یا ہیومن جو ہے کریٹڈ ہے، کہیں کسی لیب میں بنایا گیا ہے؟ تو یہ فرق اس سے واضح ہو جائے گا آپ پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں ہمیں کوئی ہیومن ایجنٹ نظر نہیں آتا نا، وہاں سہولت سے ہم پھر بھی اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو صبر کر لیں گے کہ بھئی اس میں انسان کا کیا دوش ہے، یہ تو سیلاب آ گیا ہے. اور جناب اگرچہ اس میں ایک پوری تفصیل ہے، اور یہ قاری طیب صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت سی نیچرل کلیمٹیز جو ہیں اس میں بھی ہیومن ایجنٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے.
اور اس کی آپ سمجھ لیں کہ جو خاص طور پہ اس وقت کھلواڑ کیا جا رہا ہے ایکو سسٹم کے ساتھ، اینتھروپوسین جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں جو انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ بات بہت خوفناک ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں تو اس کو لگتا ہے نا کہ انسانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے دل کو اس کے لیے کھول دے اور اس کے فوائد پر غور کرے اور اس کے اندر جو نعم اور الطاف ہیں ان پر غور کرے، یعنی جو میں نے ابھی عز الدین ابن عبد السلام علیہ رحمہ کے حوالے سے بتایا نا کہ فوائد کیا ہیں، اس سے بھی انسان کا دل جو ہے وہ کھلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر غور کرنے لگے نا تو پھر صبر سے وہ منتقل ہو جاتا ہے شکر پر۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر صبر انسان کر لے ایک خاص سطح پر تو وہ صبر جو ہے وہ شکر میں ڈھل جائے گا، اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ہر وقت یہ اللہ سے کہتا رہے گا۔ اور آگے انہوں نے وہ چیز نقل کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، آپ نے تلقین بھی فرمایا کہ نماز کے بعد یہ کہا کرو کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب تو میری مدد کر اس پر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری بندگی میں حسن پیدا کر سکوں۔ تو اتنے جڑے ہوئے ہیں نا یہ آپس میں کہ صبر کریں گے ایک خاص جگہ تک پہنچیں گے تو وہ صبر شکر میں ڈھل جائے گا۔ اور کہتے ہیں اس سے یہ جو سارا انسان کے اندر شعور ہے نا، یہ اس میں کمزوری ہوگی یا اس میں طاقت ہوگی، کس بنیاد پر ہوگی؟ کتنی اچھی بات لکھی ہے امام نے، بحسب قوت محبت العبد للہ وضعفها یا ضعفها، اس کا تعلق اللہ سے تعلق میں ہے، محبت میں ہے۔ یعنی صبر اور شکر کتنی سہولت سے آپ کر لیں گے یا کتنی دقت ہوگی، اس کا سارا تعلق یہی ہے کہ اللہ سے آپ کو محبت کتنی ہے۔ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ تعلق مع اللہ یا تعلق باللہ جو ہے نا وہیں پر ساری چیزیں ریڈیوس ہوتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر آگے ایک شاعر کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتے ہو، یعنی ظاہری بات ہے یہ جو اپنے محبوب سے انسان بات کرتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، جفا کی، یعنی یہ مضمون آپ یہ عربی کا شعر پڑھیں تو آپ کو کتنے ہی فارسی اردو کے اشعار ذہن میں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ بھئی اگر تم میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کرو جو برا ہے تو مجھے اس میں یہ پہلو جو ہے میرے لیے ایک خوشی کا پہلو ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ یعنی میں تمہارے خیال میں تو ہوں نا، یعنی میں تمہاری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ریڈار میں ہوں۔ یعنی انسان برا بھی تو اسی کو کرتا ہے نا جس کو وہ جانتا ہے، جس کے بارے میں کوئی تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صبر ہے کہ جس میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور آسانی سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس میں کوئی ہیومن ایجنٹ نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں اس پر صبر کرنا نسبتاً آسان ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جو انسانوں سے جو ہے تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، یہ ہے اصل میں زیادہ مشکل مسئلہ۔ انسان کی جان، مال، عزت پر عام طور پہ یہ تین چیزیں ہیں نا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انہی تین چیزوں کے بارے میں تنبیہ فرمائی تھی کہ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون یعنی اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کی ناموس جو ہے وہ حرام ہے۔ تو انہی تین چیزوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعدی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو موذی ہے نا، یہ موذی یہ شخص ہے، اور اس سے وہ جو قضاء و قدر یا تقدیر پر جو ایمان کا پہلو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اس نے مجھے تکلیف دی ہے تو مجھے انتقام لینا ہے۔ یعنی وہی بات کہ زلزلہ آتا ہے تو اب انسان کے سامنے وہ ٹارگٹ نہیں ہے نا کس سے انتقام لے، اگر وہ خدا کو نہیں بھی مانتا تب بھی کیا کہ زمین کو ٹھوڈے مارنا شروع کر دے گا، اور اگر خدا کو مانتا ہے پھر تو ظاہری بات اس کو پتا ہے کہ زمین خود سے تو نہیں حرکت کرتی، اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ لیکن ایک آدمی نے آپ کی جیب کاٹ لی، ایک آدمی نے جو ہے آپ کے ساتھ مار پیٹ کی، ایک آدمی نے آپ کے کسی قریبی عزیز کو قتل کر دیا،
اور آپ کے ساتھ آپ کی عزت و آبرو پر جو ہے وہ بٹا لگایا ہے، اب وہاں پر جو ہے وہ مشکل بات ہے، یعنی وہ انسانوں سے تکلیف پہنچی ہے، تو بعض اوقات وہ جو درمیان کا ایجنٹ ہے اور جو کہ مکلف ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ ذمہ دار بھی ہے، یعنی ہم ظاہری بات ہے فیٹلسٹ نہیں ہیں، ہم فیٹلزم کو نہیں مانتے کہ جو بھی کوئی آدمی کہے اور کوئی بھی گناہ کر دے، کوئی بھی غلطی کی بات کر دے، کوئی زیادتی کر دے اور کہے جی اللہ کا حکم ہے، نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ والا جو صبر ہے نا، یہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ انبیاء اور صدیقین ہی کر پاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے نا قصاص کی اجازت ہے نا، قصاص کی اجازت ہے، ایک گویا اس کا مطلب ہے ایک لیگل انتقام آپ لے سکتے ہیں، اور سعر کہتے ہیں اس کو کہ بھائی اب دعا میں بھی ایسا آتا ہے کہ اے اللہ جو ہمارے دشمن ہیں اور تیرے دین کے بھی دشمن ہیں، تو ان سے انتقام لے۔ تو کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اذیت دی گئی، اور اذیت کس نے دی؟ انہی لوگوں نے جو آپ کے کتھ اینڈ کن تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، اور آپ کو ایک لحاظ سے ایک دور میں جیسے آئیڈیلائز کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو انہی لوگوں کی طرف سے سب سے سخت تکلیفیں پہنچیں، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فالصبر، اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ ان کو اس سے کہیں زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنی تفصیل سے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان ہوئے ہیں، ان میں جہاں اور بہت سی حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ کہا نا کذالک لنثبت بہ فؤادک، اور کہا نا کہ تاکہ ہم آپ اس کے ذریعے آپ کے سینہ مبارک کو، آپ کے قلب مبارک کو ہم ثبات عطا کریں۔ اور ابھی ہم وہ آیت پڑھ کے آئے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ان کی مثالیں دی ہیں اور کہا کہ جس طرح اولو العزم رسول تھے انہوں نے صبر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسے ہی صبر کیجئے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پیچھے پہلے انبیاء تھے ان میں سے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نبی کو لوگوں نے گویا خون و خون کر دیا، اس نبی کو پرسیکیوٹ کیا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون رسنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو نبی تھا لوگ اس کو مار رہے تھے، اور اس کی پیشانی جو ہے اس سے خون جاری تھا، اور وہ خون پوچھتا جاتا تھا اور کیا کہتا جاتا تھا؟ اللہم اغفر لی قومی، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ اور وہ اب دیکھیے نا کہ امام کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے نا، آپ دیکھیں پیغمبر نے 3 چیزوں کو جمع کر دیا۔ پہلی بات تو معاف کر دیا نا، یعنی آپ دیکھیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو پہلے مرتبے میں تو وہ ان کو خود تو معاف کر رہا ہے نا کہ اے اللہ میں نے تو معاف کر دیا، میرا تو ان پہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو معاف کر دے العفو۔ دوسری بات اتنی نہیں ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، تو ان کی مغفرت کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے اعتذار ہے، ان کی طرف سے ایک عذر بھی ہے نا، یعنی گویا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں شفاعت کر رہے ہیں، ایک طرح سے گویا ڈائلیوٹ کر رہے ہیں سچویشن کو کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب لوگوں نے بدتمیزی کی، کچھ لوگوں نے بدوؤں نے بد تہذیبی کی، تو کیا کہا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقلے لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، نادان ہیں، اور اگر یہ شعور سے یہ عمل کرتے تو یہ تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی آپ دیکھیے نا کہ ایک اپولوجی خود پیغمبر دے رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ بیچارے نادان ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، اور اگر ان کو معلوم ہوتا کہ بھئی میں کون ہوں، میں اللہ کی طرف کا فرستادہ ہوں، تو یہ ایسا نہ کرتے۔ اور کہتے ہیں یہ جو صبر ہے نا اس نوعیت کا کہ انسانوں کی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں پہ انسان صبر کرے، کہتے ہیں اس کی عاقبت کیا ہوتی ہے؟ النصر، اس کی عاقبت میں مدد انسان اللہ کو حاصل ہوتی ہے، والہدی والسرور والامن، اس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے، امن ہے، سرور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں،
اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ اخلاقی جگہ ہے نا، کہ ایک آدمی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ یک طرفہ طور پہ یونیلیٹرلی اس کو جو ہے جھیلتا جا رہا ہے، اور یہ پیغمبروں سے اس طرح کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، وعفو عمن حرمنی، اور جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو عطا کروں، وأوتی عمن حرمنی، یا حرمنی میں اس کو عطا کروں کہ جو مجھے محروم رکھتا ہے، وعفو عمن ظلمنی، اور جو مجھ پر ظلم زیادتی کرتا ہے میں اس سے درگزر کروں۔ تو یہ ایک بالا تر اخلاقیات ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے نا اس میں انسان بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یقین میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کتنی اہم آیت لے کر آئے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اہل تشیع جو ہمارے حضرات ہیں وہ اس آیت کو بہت کوٹ کرتے ہیں، اور جو ان کا تصور امامت ہے اس کے لیے اس کو دلیل بناتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا کیا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے گویا ہم نے ان کو جو ہے وہ پیشوا بنا دیا، ہم نے ان کو جو ہے امام ہدیٰ بنا دیا، اس کو بھی اور اس آیت کو بھی، کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر تو یہ یقین رکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے، امام غزالی بھی نقل کریں گے اس کو، کہ انسان کو جو جہاد درپیش ہے نا اپنے درون میں، سب سے بڑھ کر وہ شیطان سے ہے، اور شیطان کے 2 بڑے آپ سمجھ لیں کہ انٹری پوائنٹس ہوتے ہیں جو بڑے جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے، ایک وہ شبہات پیدا کرتا ہے، ایک وہ شہوات میں ڈالتا ہے۔ تو امام حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بھائی جو شبہات ہیں نا ان کو انسان ان سے کیسے لڑتا ہے، اس سے کیسے جہاد کرنا ہے، یقین کی قوت سے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ تو یقین کا ثبات، تو شبہات سے کیسے لڑنا ہے، یقین کے ذریعے، اور شہوات سے کیسے لڑنا ہے، صبر کے ذریعے، وہی تھامنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ تو آپ دیکھیے دونوں کا تذکرہ یہ ہے کہ جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیت لے کر آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فالصبر والیقین ینال بہما الامام فی الدین، یہ جو امامت ملتی ہے نا وہ ان 2 چیزوں سے ملتی ہے، صبر سے اور یقین سے۔ اور کبھی آپ غور کیجئے گا یقین بھی ایک گنا صبر ہی ہے، یعنی اللہ پہ جم جانا نا، طرح طرح کی آندھیاں چل رہی ہیں، گمانوں کے لشکر، یقین کا ثبات، وہ بھی ثبات ہے نا، وہ بھی تو ایک استقامت ہی ہے، یقین بھی۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ جب یہ جو صبر ہے یقین کی قوت اور ایمان کے ساتھ آتا ہے تو انسان پھر سعادت کی منزلوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ آگے آیت نقل کرتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کو اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ہو جائے گا ایسا جیسے گرم جوش دوست ہوتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ اچھائی کرے، وہ برائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے چلے جائیں، یہ آسان بات نہیں ہے۔
اس کے لیے بہت جماؤ چاہیے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نہیں پاتا مگر وہی شخص کہ جو بڑے مرتبے والا ہے. یہاں تک امام صاحب نے ایک بنیادی بات کہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُعِينُ الْعَبْدُ عَلَى هَذَا الصَّبْرِ عِدَّةَ اشیاء. اب آگے وہ کچھ چیزیں بیان کریں گے کہ یہ جو صبر کرنا ہے اور جو ہماری زندگی کا ایک بڑا عنوان ہے، اس میں کیا چیزیں مدد کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی بھی دے اور اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال، ان کی حرکات و سکنات، ان کے ارادوں کا خالق ہے. فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ بات کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ تکلیف کیوں آ گئی، یہ مصیبت کیوں آ گئی، بھائی یہ جو کچھ کارخانہ وجود تمہارے سامنے ہے نا، ایک ایک چیز اللہ کی گرفت میں ہے، ایک ایک چیز اللہ کی تخلیق ہے. تو کہتے ہیں چاہے عالم علوی ہو چاہے عالم سفلی ہو، کوئی چیز حرکت نہیں کرتی مگر اللہ کی اذن اور مشیت سے. تو کہتے ہیں کہ بندے جو ہیں وہ تو ایک آلہ ہیں. یہ دیکھو کہ ان سب پر مسلط کون ہے، اور یہ دیکھو کہ کون ہے جو ان کے اوپر بھی ایکٹیو ہے، ان کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے. یعنی یہ بات کہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، اس نے میرے ساتھ کیوں کر دیا، اس میں انسان کوڑتا ہے. لیکن یہ دیکھو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا تو وہ اپنے ایول کو بروئے کار لا رہا ہے. لیکن یہ جان لو کہ بعد اللہ نے سینکشن کیا ہے، اللہ نے الاؤ کیا ہے تو ہو رہا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 کہ بھائی اپنے گناہوں کو کبھی دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے، اور یہ بھی تو دیکھے نا کہ ان لوگوں کو اللہ نے ہم پر جو مسلط کیا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ جو بھی تم پر آنے والی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور کتنی ہی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسپیئر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو اگر انسان اس پر فوکس کرے کہ بھائی انسان پر جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے گا. دیکھیں میں نے عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ کے حوالے سے تذکرہ کیا، صرف یہ سبب نہیں ہوتا تکلیف کے آنے کا، مصیبت کے آنے کا، بہت سے اسباب ہوتے ہیں. کسی دوسرے پہ تکلیف آئے نا تو وہاں ایسے نہیں سوچنا چاہیے، وہاں اور چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیے چلیں یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا. لیکن انسان پر اپنے اوپر جب تکلیف آئے تو اس کا سب سے پہلا دھیان اس طرف جانا چاہیے کہ ہاں بھائی میرے گناہ اتنے ہیں، اتنی سرکشی ہے، اتنی جو ہے غفلت ہے، تو میں تو اس سے کہیں زیادہ کا مستحق تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہے. مجھے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بہت ہتھ ہولا رکھا ہے مجھ پہ، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو پھر انسان جو ہے پھر وہ توبہ میں، استغفار میں لگ جاتا ہے، اور پھر وہ جو توبہ اور استغفار ہے یہ پھر اس کے لیے خیر ہے، اور وہ کسی دوسرے کو ملامت نہیں کرتا، کسی دوسرے کی عزت آبرو پہ حملہ نہیں کرتا. کہتے بھئی میرے ساتھ میرے ہی کچھ مسائل ہوں گے. مجھے یاد نہیں آ رہا کس کی بات ہے، سفیان ثوری کی ہے یا سفیان بن عیینہ کی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے جو صالحین ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں اور اس کا رسپانس گویا مجھے میری سواری سے اور میرے خادم سے مل جاتا ہے. یعنی میری سواری مجھ سے اڑی کرنے لگتی ہے، میرے خادم جو ہے مجھے آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، میں اس کی بندگی میں کوئی کمی کر رہا ہوں. اور اب یہ بھی تو کتنی بڑی معرفت ہے نا کہ آدمی اس طرح دیکھے، ایک دم جاتے جاتے سر جو ہے وہ دیوار پہ لگ گیا، ٹکر لگتی ہے، آدمی بہت بھنا جاتا ہے. کبھی سوچے اچھا ابھی میں کیا بات سوچ رہا تھا، یا میں کیا کسی کے آدمی کے بارے میں بغض کی بات کر رہا تھا، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ مجھے پکڑ لیا. اس انداز سے اگر انسان دیکھتا ہے تو بہرحال بہت سے مسائل سے انسان بچ سکتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول امام نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یرجون عبد الا ربہ، کوئی بندہ امید نہیں رکھتا مگر اپنے رب سے. ولا یخافن عبد الا ذنبہ،
کیا خوبصورت بات ہے. انسان کو اصلاً تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے مگر اپنے گناہ سے. یعنی ہم وہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں پکڑ نہ لے، سزا نہ دے. تو اصل میں تو انسان کو جو سب سے بڑھ کے ڈرنا چاہیے وہ اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے نا، کہ اسی کی پاداش ہے جس میں وہ پکڑا جائے گا، جس میں جو ہے وہ ماخوذ ہوگا. اور کہتے ہیں سیدنا علی سے اور بھی کچھ لوگوں سے یہ قول بھی نقل ہوتا ہے، ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر کسی گناہ کی وجہ سے، ولا رفع، اور وہ یا ولا رفع، وہ نہیں اٹھائی جاتی الا بتوبۃ، اور وہ اٹھائی نہیں جاتی مگر توبہ سے. یعنی گناہ کی وجہ سے تکلیف آئی، مصیبت آئی، توبہ سے اس کو اٹھا لیا گیا. یہ دوسری چیز ہے. پہلی کیا تھی؟ اللہ کی قضاء و قدر کا مشاہدہ کرے. دوسری بات یہ اپنے اینڈ پہ دیکھے کہ مجھ سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں. تیسرا فرماتے ہیں کہ انسان یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ثواب کا وعدہ کیا ہے، کتنے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے کس شخص کے لیے جو درگزر کرے اور صبر کرے. یعنی انسان کے اندر ایک ریج کے، انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو کہا کہ پھر انسان اس پہ غور کر لے. قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں سورہ شورى کی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ وہ قصاص ہے جو الاؤڈ ہے، مباح ہے، جائز ہے، کوئی اس میں خرابی کی بات نہیں ہے. کہا کہ کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن فمن عفا واصلح، جس نے درگزر کیا اور معاملات کو سدھارا، فاجرہ علی اللہ، اب یہ عجیب سی بات ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ کا کوئی غیر اللہ کے ذمے کوئی کام نہیں لگا سکتا، کوئی چیز نہیں لگا سکتا، کوئی چیز اس پہ عائد نہیں کر سکتا. لیکن خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا بدلہ میرے ذمے ہے، اور انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. اب وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب انسان ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تین طرح کی قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک آدمی کون ہوتا ہے، یعنی جب انسان کسی پر زیادتی کرے اور وہ اس کا بدلہ لے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو پورا پورا لے رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو درگزر کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تینوں کا تذکرہ یہاں پر آ گیا. پہلے لوگ کون ہیں؟ جو مقتصد ہیں، دوسرے کون ہیں؟ جو سابقین ہیں، اور تیسرے کون ہیں؟ جو ظالم ہیں. اور مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کے زمانے میں آپ کو چونکہ معلوم ہے جس دور میں آپ مبعوث ہوئے تو غلامی کا دور تھا اور لونڈیا اور غلام ہوا کرتے تھے. اسلام نے بہرحال اس کو ڈسکریج تو کیا ہے، لیکن لیگلی اس کو بالکل ختم نہیں کیا. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال طرح طرح سے اس کو انکریج کیا گیا. تو آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم اپنے ملازم کے ساتھ اور غلام کے ساتھ اگر تم کوئی زیادتی کرو گے نا تو اس کو وے کیا جائے گا. یعنی اس نے کوئی غلطی کی، تم نے اس کو کوئی سزا دی، تو اس کو پوری طرح اللہ تعالیٰ گیج کریں گے، اس کو ماپیں گے. اگر تو جو اس نے غلطی کی تھی اور تم نے پوری اس کے مطابق دے دی تو بھائی تم چلو بچ جاؤ گے برابر سرابر میں. اگر جو اس نے غلطی کی تھی، اس کی جو کوتاہی تھی، سزا تم نے زیادہ دے دی تو تمہیں اس کو بھگتنا پڑے گا. اور اگر اس کی خرابی زیادہ تھی، تم نے کم سزا دی یا معاف کر دیا گیا تو وہ تمہیں کریڈٹ مل جائے گا سارا کا سارا. تو پھر ایک صحابی نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد ہی کر دوں. اب ایسے کانٹے کی تول تو کون جو ہے کسی کو سزا دیتا ہے یا کسی کو پکڑتا ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی دیکھو، اگر تم اپنے غلام کو بھی، یہاں ملازم کی بات نہیں ہو رہی، غلام کی بات ہو رہی جو مملوک ہوا کرتا تھا، اس کو تم نے ناحق تھپڑ مارا تو تم سے قصاص دلوایا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ جو غلام ہے تمہیں تھپڑ مارے گا. کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں پر اس کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ داد رسی نہ ہو سکے، اس کو ظلم جو ہے بدلہ نہ مل سکے، تو قیامت میں تم پکڑے جاؤ. تو پھر آگے ایک اور روایت کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، الا لیقم من وجب اجرہ علی اللہ، آگاہ ہو جاؤ لوگوں، ذرا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اس وقت
جن کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، تو کہا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے درگزر کیا اور معاملے کو سدھارا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان دیکھے، اب یہ دیکھیں کن کی بات ہو رہی ہے، جہاں تکلیف ہمیں انسانوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، تو کیسے کیسے آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس پہلو پہ غور کر لو، اور اس پہلو پہ غور کر کے صبر کر لو، جھیل لو، معاف کر دو۔ چوتھا کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی انسان اس بات پہ غور کرے کہ اگر انسان درگزر کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کا دل اپنے بھائیوں سے، اس کے بھائیوں کا دل اس سے صاف ہو جاتا ہے، غل و غش سے، انتقام کے ارادے سے، شر کے ارادے سے، اور اس سے انسان کو خود بھی وہ جو حلاوت ملتی ہے درگزر کی، وہ اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس سے انسان کو کچھ فوری فائدے بھی حاصل ہوں گے اور آخرت کے جو ہے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور جو منفعت حاصل ہوگی نا انتقام سے درگزر کرنے سے، وہ کہیں زیادہ ہے، اور اس سے انسان گویا محسنین میں شامل ہو جائے گا، خوب کاروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر آیت نقل کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ خوب کاروں سے محبت کرتا ہے، تو گویا وہ تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ کسی نے اس سے کچھ پیسے لے لیے اور وہ اس کے مقابل میں جو ہے وہ کچھ پیسے اس سے حاصل کر لے، تو کہتے ہیں کہ اگر عوض میں اس کو جو ہے وہ کئی گنا پیسے بھی مل جائیں، یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ یہ جو چیز اس کو ملی ہے نا اللہ کی محبت، یہ کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑھیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو علماء بیان کرتے ہیں نا، وہ ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ ایک دوسرا پہلو ہے، یہاں ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، کہ بعض اوقات کچھ لوگوں سے انتقام لینا یا قصاص لینا بجائے خود ایک دینی ضرورت ہے۔ یعنی نارمل حالات میں تو مستحب یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں انتقام لینا اور قصاص لینا مستحب ہے۔ وہ صورتحال میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، کمزور لوگ ہیں بیچارے، بدلہ بھی نہیں لے سکتے، اور وہ گھونٹ رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، لیکن ایک مضبوط آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا، تو اب اس کو اس کی طبیعت سیٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ اللہ واسطے کرنی ہے اس نے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے کرنی ہے۔ یار اس آدمی کو اگر نہ روکا گیا، یہ تو پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دے گا۔ اب یہاں جو انتقام لیا جائے گا نا اور اس کو پکڑا جائے گا، تو وہ اللہ واسطے ہوگا، وہ نفس کی اکساہٹ سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو وہ اس کا ایک محل ہے کہ جہاں پر شاید بدلہ لینا بھی پسندیدہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو، چلیے بس آج یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی یہ آگے چل رہے ہیں، امام صاحب نے تقریباً 17 بیان کیے ہیں کہ وہ چیزیں جو مدد کریں گی انسان کی عفو، درگزر اور صبر پر، اس میں سے ہم نے 4 پڑھے ہیں، باقی انشاءاللہ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔